بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس۔ حضور سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو مخلوق پر اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، یعنی مخلوقات خداوندی پر رحم کرنا یہ اللہ تعالی کا، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی زبان اقدس سے یہ بات کہلوائی۔ اللہ خود رحیم ہے اور اسے رحم کرنا پسند ہے۔ اللہ کی صفت رحمان اور رحیم، فرمایا دنیا کے اندر وہ رحمان ہے، اس کی رحمت عام ہے، کفار پر بھی، مومنین پر بھی، اپنوں پہ بھی، بیگانوں پہ بھی، فرمانبرداروں پہ بھی، نافرمانوں پہ بھی، دنیا کے اندر اس کی رحمت، لیکن آخرت کے اندر رحیم ہوگا۔ اس کی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، صرف اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اور پہلے نبیوں کا کلمہ پڑھنے والوں پر ہوگی، جو ہر امت پر ہوگی۔ حضور علیہ السلام اور حضور سے پہلے جو امتی گزرے ہیں، جو نبی گزرے ہیں، ان کے دور کے اندر جو امتی گزرے ہیں، ان کو ماننے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر اور توحید کا پیغام ماننے والوں پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں پر قیامت کے دن صرف رحم ہوگا۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہمیں یہ پیغام دلوایا ہے کہ ہم لوگوں پر رحم کریں۔ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا، یعنی قرآن کریم کا بھی یہی پیغام ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تمام انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ ایک صفت ہے مسلمان۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں دنیا پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اگر افسران ہیں وہ اپنے ماتحتوں پہ اچھا سلوک کریں، وہ اپنے رعایا پر اچھا سلوک کریں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام نے کہ جو رحم نہیں کرتا، جس کے دل کا رحم سے خالی ہے، تو پھر اس کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت کے اندر، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اگر ہم آخرت کے اندر اللہ کی رحیمی اور اللہ کی رحیمی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ کے رحم کے مستحق بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں دنیا کے اندر اس کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنا، اس کی دنیا مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا برتاؤ کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو ایک اونٹنی نے حضور علیہ السلام سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان کے اندر اس نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ کام زیادہ لیتا ہے میرا مالک اور مجھے چارہ کم ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹنی کس کی ہے؟ وہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اسے چارہ زیادہ ڈالا کرو اور اس سے کام کم لیا کرو۔ میرے محترم دوستو، جانور بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور جانوروں کی بولیاں بھی حضور علیہ السلام سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مخلوق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے گھر کے ملازموں کے ساتھ، اپنے دفتر کے ملازموں کے ساتھ، اپنی تمام تر جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارا نوکر ہے، یہ ہمارا ڈرائیور ہے، یہ میرا آردلی ہے، یہ میرا ملازم ہے۔ نہیں، اس کے ساتھ جتنا آپ اچھا سلوک کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی ہم سے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام مخلوقات کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی